ترجمۃ القرآن۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ترجمۃ القرآن۔ یہ والدین سے حسن سلوک کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں ہم جن کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں، یہی اہل جنت ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کے اسلام میں حسن و خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ تمام خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ہے، اس کی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، اور برائی کا صرف اسی کے برابر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دے۔ ترجمۃ القرآن۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی ہیں، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آ چکا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا محض باہمی حسد و عداوت کے باعث۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں نقائص اس طرح پیدا ہوئے کہ ان کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو ایک بار کوئی گناہ کرتے دیکھتا تو اسے منع کرتا، پھر اگلے دن اسے گناہ کرتے دیکھتا تو اس کی وجہ سے وہ اس کا ہم نوالا اور ہم راز بننے سے نہ رکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے سے ملا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم عذاب سے نہیں بچ سکتے حتیٰ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک دو اور اسے حق قبول کرنے پر مجبور کر دو۔ ترجمۃ القرآن۔ بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے، یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اسباب کی بنا پر تمہیں عرب سے محبت رکھنی چاہیے، ایک تو اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں، دوسری اس وجہ سے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور تیسرے اس وجہ سے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے میں فرماتے، بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا۔ ترجمۃ القرآن۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرما دیا، سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیے اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیے جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت و حقانیت کا علم ہی نہیں ہے۔ ترجمۃ القرآن۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا
تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا نصف عقل ہے۔ ترجمۃ القرآن۔ بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے باوجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ہی دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے۔ معاویہ بن قرہ بن ایاس المزنی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل رہے گی، اس کی مدد نہ کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ترجمۃ القرآن۔ اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے، یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم ان میں کوئی تبدیلی دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ ترجمۃ القرآن۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس کو قرآن نے اور میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ ترجمۃ القرآن۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے؟ جو دعویٰ یہ منکر کر رہے ہیں نہایت برا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب المرگ آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں، نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، اگر مرنے والا برا آدمی ہو تو فرشتہ کہتا ہے، نکل اے خبیث روح جو گندے جسم میں تھی۔ ترجمۃ القرآن۔ اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ عدل کے ساتھ فیصلے فرمانے والے ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا، یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ اللہ علم کو اٹھا لے گا اور کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔